پرایا کندھا۔ سر میں میری داڑھ میں درد ہے جس کی وجہ سے میں اسکول نہ آ سکا۔ آج بھی درد لگ رہا ہے۔ تمہارا گال پھولا ہوا ہے۔ سر منور نے کہا جی سر آج کچھ افاقہ ہے، کیا تم مسواک جب برش نہیں کرتے؟ سر منور کلاس کی حاضری لگا رہے تھے۔ جب موسیٰ کا نام آیا تو اس نے کہا یس سر۔ سر منور نے اینک اتارتے ہوئے کہا کل تم اسکول کیوں نہیں آئے؟ سر میری داڑھ میں درد تھا جس کی وجہ سے میں اسکول میں نہ آ سکا۔ آج بھی درد لگ رہا ہے۔ تمہارا گال پھولا ہوا ہے۔ سر منور نے کہا جی سر آج کچھ افاقہ ہے، کیا تم مسواک جب برش نہیں کرتے؟ سر روزانہ 2 مرتبہ برش کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کے بارے میں کیا فرمایا؟ جی سر مگر شہر میں مسواک ملنا مشکل ہے۔ مسواک اگر مل بھی جائے تو اسی دن سوکھ جاتی ہے، پھر اس کو استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ٹوتھ برش یہاں پر گلی گلی ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ روزانہ بازار سے تازہ مسواک والا آتا ہے، اس لیے اسے لیا کرو، سر منور نے مشورہ دیا۔ جی سر سنا تو ہے مگر اس کا ٹائم مقرر نہیں ہے۔ جب میرا اکیڈمی کا یا ٹائم ہوتا ہے یہ اکثر اس وقت آتا ہے جس کی وجہ سے مسواک کا ملنا مشکل ہے۔ کسی واقعی دکاندار سے کہہ دوں گا وہ لے لیا کرے گا اور تم اکیڈمی کے بعد اس سے لے لیا کرو۔ اوکے سر ٹرائی کروں گا، موسیٰ نے کہا۔ سر منور نے شیڈول کے مطابق حاضری لگائی اور پڑھانے لگے۔ ہاں بھائی کسی کو مسواک کے لیے کہا؟ اگلے دن حاضری لگاتے ہوئے سر منور نے پوچھا۔ نہیں سر مجھے یاد نہیں کیا۔ آپ کے گھر میں کیا پڑوس میں نیم کا درخت ہے؟ سر نے پوچھا۔ جی سر میرے ماموں کے گھر میں نیم کا درخت ہے۔ نیم کی ایک مسواک لو اور وہ کیا کرو، پھر دیکھنا اس کا رزلٹ۔ مگر سر وہ تو بہت کڑوی ہوتی ہے، موسیٰ نے منہ بنا کر کہا۔ بھائی کڑوی ہوتی ہے مگر یہ تو سوچ فائدہ کتنا ہے؟ سر کیا فائدہ ہے اس کے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ میں پڑھ کر حیران رہ گیا۔ امریکہ میں ایک خاتون پاکستانی نژاد ڈاکٹر کے پاس آئی اور اس کے مسوڑے میں کینسر تھا۔ بہت علاج کروا چکی تھی مگر افاقہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستانی نسخہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نیم کے درخت کی مسواک کرنے کا مشورہ دیا اور 7 نیم کے پتے پانی میں ابال کر کلی اور غرار کرنے کو کہا۔ کچھ مدت کے بعد دوبارہ چیک اپ کروانے آئی، اس کی بایوپسی کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کا مرض 20% ٹھیک ہو چکا ہے۔ اس طرح وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئی۔ پھر کیا ہوا سر؟ قاسم زیاد نے پوچھا۔ جو امریکی میڈیا کے ذریعے امریکی حکومت کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پاکستان بھیجا اور کئی کنٹینر نیم کی مسواکیں منگوائیں اور اسپتال میں شعبہ طب شروع کر دیا۔ نیم سے پسوڑوں کے کینسر کا علاج شروع کیا گیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے ذریعے نیم کے پودے منگوائے گئے۔ امریکی حکومت نے ایک چھوٹا جہاز ڈاکٹر صاحب کے حوالے کیا اور کہا کہ امریکی ریاستوں میں جا کر دیکھیں کہ کون سی ریاست کی آب و ہوا پاکستان جیسی ہے، وہاں پودے لگائے جائیں۔ اس کے عوض کروڑوں کی رائلٹی بھی دی گئی۔ سر اس کے اور کیا فائدے؟ آصف نے پوچھا۔ اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس کے پتوں کو پانی میں ابال کر نہانے سے جسم میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اس سے پی لیتے ہیں جس سے پھوڑا پھنسی ختم ہو جاتی ہے۔ موسم برسات میں اس کا کٹا ہوا پھل جسے معمولی کہتے ہیں کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے درخت کے قریب مچھر نہیں پھٹکتا۔ اس کے خشک پتے جلانے سے مکھی مچھر اور لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ اسے ٹکرانے والی ہوا فلٹر شدہ لگتی ہے۔ سر اس کوئی اور فائدہ؟ نیم نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ اس کی مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں خشک کر کے گندم والے بھڑولے میں رکھنے سے جو ٹھنڈیاں وغیرہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی خشک شاخیں کتاب الماریوں میں رکھنے سے دیمک نہیں لگتی۔ واہ جی واہ اتنے فائدے، مگر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہی بنائی ہے۔ اس کے بعد پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اتوار کو چھٹی، سوموار کو سر منور نے پوچھا تو موسیٰ کہنے لگا وہ سر کرن سے کہا تھا، دراصل میرا میچ تھا 2-4 دن۔ پھر سر نے پوچھا تو بولا سر میں چانا ڈینٹل کلینک پر گیا تھا، وہاں ڈاکٹر صاحب سے میڈیسن لی، پھر کزن سے کہوں گا۔ پھر کچھ دن بعد پوچھا تو بولا سر وہ چچا کے پاس گیا تھا، پیسے بھی میرے مسوڑے بہت بہتر ہیں، لازمی نہیں کہ تکلیف کے وقت ہی مسواک استعمال کی جائے، اسے استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا سر انشاءاللہ میں کل خود جا کر مسواک لاؤں گا اور ساتھ ہی پتے بھی لاؤں گا، میں کلی کراؤں گا۔ جاؤ کر اور موسیٰ کلی کرنے گیا تو سر نے کہا لو جی بات پکی، کل یہ ضرور مسواک کر کے آئے گا، یہ ضرور مسواک کر کے آئے گا۔ سر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یا سر نے پوچھا کل بتاؤں گا، جلدی سے کتابیں نکالو اور پڑھو،
اگلے دن حاضری کے فوراً بعد سر منور نے پوچھا کیا نیم کے مسواک کر کے آئے ہو؟ جی سر کر کے آیا ہوں، موسیٰ نے خوشی سے کہا۔ سر کل کہہ رہے تھے کہ تم لازمی کر کے آؤ گے، اور ارم نے کہا۔ سر نے کسی بات سے اندازہ لگایا، تبھی کہہ رہے تھے۔ سر منور نے گلا صاف کیا اور کہا پیارے بچوں، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج وہ مسواک کر کے آئے گا، وہ اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا کہ چڑے نے کسی گھر میں گھونسلہ بنا لیا، روز چھوٹے چھوٹے تنکے گرتے اور اس آدمی کی بیوی اور گھونسلے سے بہت تنگ تھے، صفائی کر کے فارغ ہوتی تو پھر 2-4 تنکے پڑے ہوتے، گھونسلہ چھت کے نیچے تھا۔ آخرکار ایک دن اپنے شوہر سے شکایت کی، شوہر نے کہا گھبراؤ نہیں، میں بھی بھائی سے کہوں گا، وہ آ کر گھونسلہ گرا دے گا۔ شام کو جب چڑا آیا تو چڑی نے گھبراتے ہوئے میاں بیوی کی بات بتا دی۔ چڑا بڑبڑائے سکون سے بولا گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، مگر چڑیا نے اگلا پورا دن پریشانی میں گزارا اور واقعی کچھ نہیں ہوا۔ 1-2 دن بعد بیوی نے میاں سے پھر شکایت کی، کسی نے کچھ نہیں ہوگا، مگر چڑیا نے اگلا پورا دن پریشانی میں گزارا، واقعی کچھ نہیں ہوا۔ 1-2 دن بعد بیوی نے پھر میاں سے شکایت کی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آج تمہارے بھائی سے کہوں گا، وہ گھونسلہ ہٹا دے گا۔ چڑیا نے چڑے کو بتا دیا تو اس نے کہا فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح بھانجے بھتیجے سے کہا کچھ نہ ہوا، فارغ ہونے کے باوجود کوئی علاج کے لیے نہیں آیا۔ بیوی نے دنگ آ کر شوہر سے پھر کہا تو اس نے کہا فکر نہ کرو، کل میں خود یہ کام کروں گا۔ شام کو یہی بات چڑیا نے چڑے کو بتائی کہ آج یہ بات ہوئی ہے تو چڑا بولا اب نیا گھونسلہ ڈھونڈو۔ چڑیا نے کہا اچھا، کیا خالص بات ہے جو تم بھی پریشان ہو گئے؟ چڑیا نے کہا آج تک وہ اپنا کام دوسروں کو کہتا رہا تو فکر کی کوئی بات نہیں تھی، مگر آج اس نے طے کر لیا تھا کہ ہمارا گھونسلہ ختم کر دے گا اور وہ خود کرے گا۔ اس طرح سے موسیٰ نے بھی کہا کہ میں خود مسواک لینے جاؤں گا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مسواک لے کر آئے گا۔ چڑیا کی طرح سبق لینا چاہیے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ کئی طالب علم یہ سوچ کر نہیں پڑھتے کہ جب امتحان ہوگا تو پڑھ لیں گے، نقصان میں رہتے ہیں۔ سر منور کی بات میں وزن تھا اور بچوں کے لیے سبق تھا۔ پیار بچوں، آپ بھی وعدہ کریں کہ وقت پر پڑھیں گے اور امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کریں گے۔